اداکارہ پریا مانی، جنہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ جوان میں کام کیا تھا، انہوں نے حال ہی میں 2017 میں مصطفیٰ راج سے اپنی بین المذاہب شادی کے بعد ملنے والی شدید ٹرولنگ کے بارے میں بات کی ہے۔ فلم فیئر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں آفیسر آن ڈیوٹی کی اداکارہ نے انکشاف کیا کہ ان کی شادی کے حوالے سے پھیلائی گئی منفی باتوں نے ان کی ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرولرز نے حد سے بڑھ کر نہ صرف ان کے تعلق پر بلکہ ان کے مستقبل کے بچوں اور ان کی زندگی پر بھی نامناسب تبصرے کیے۔ انٹرویو کے دوران پریا مانی نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی منگنی کا اعلان اس خوشی کے لمحے کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کیا تھا جو ان سے حقیقی محبت کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس انہیں غیر متوقع مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر لو جہاد کا الزام لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے بغیر کسی مطلب کے مجھ پر تنقید آمیز تبصرے کیے جانے لگے اور لو جہاد کے الزامات بھی لگائے گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ ISIS میں شامل ہو جائیں گے۔ پریا مانی نے تسلیم کیا کہ فلم انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے انہیں اندازہ تھا کہ لوگ ان پر رائے زنی کریں گے، لیکن انہوں نے سوال اٹھایا کہ لوگ ایسے شخص کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں جو نہ کسی تنازع کا حصہ ہے اور نہ ہی اسے جانتے ہیں۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ ابتدا میں یہ سب ان کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ مسلسل نفرت انگیز پیغامات وصول کر رہی تھیں، یہاں تک کہ آج بھی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تصویر شیئر کرتی ہیں تو ان پر کیے گئے 10 میں سے 9 تبصرے ان کے مذہب یا ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ 2-3 دنوں تک میرے لیے بہت پریشان کن رہا کیونکہ مجھے بے شمار نفرت انگیز پیغامات موصول ہوئے، یہاں تک کہ اب بھی اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ پوسٹ کرتی ہوں تو 10 میں سے 9 تبصرے ہمارے مذہب یا ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ پریا مانی اور مصطفیٰ راج نے 2016 میں منگنی کی اور 2017 میں بنگلورو میں شادی کی۔ کام کے لحاظ پر پریا مانی کو حال ہی میں ملیالم تھرلر آفیسر آن ڈیوٹی میں کنچنا کے ساتھ دیکھا گیا۔ ان کی آنے والی فلم جنناگن ہے۔ لو جہاد ایک متنازع اصطلاح ہے جو بعض حلقوں میں اس نظریے کے تحت استعمال کی جاتی ہے کہ مسلمان مرد غیر مسلم خواتین، خاص طور پر ہندو خواتین کو محبت اور شادی کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس اصطلاح کا استعمال خاص طور پر بھارت میں کیا جاتا ہے، جہاں کچھ ہندو شدت پسند گروہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد مذہب تبدیلی کو فروغ دینا ہے۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے 2009 میں بھارت میں سامنے آئی جب ہندو اور عیسائی تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ مسلمان نوجوان ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا مذہب تبدیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان الزامات کے بعد کئی ریاستی حکومتوں نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں سامنے آئے جو اس نظریے کو ثابت کر سکے۔ بھارت کے مختلف ریاستوں جیسے کہ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ہریانہ میں لو جہاد کے خلاف سخت قوانین متعارف کروائے گئے ہیں۔ ان قوانین کے تحت اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے کر یا زبردستی مذہب تبدیل کرواتا ہے تو اسے سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم کئی عدالتوں نے ان قوانین کو چیلنج بھی کیا اور اس نظریے کو غیر حقیقی قرار دیا۔